اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اور تعریف ہے اس اللہ کے نام جو کائنات کا بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ درود اور سلام اس کے نبیوں پر، رسول اعظم پر، سلامتی رحمت درود بے پایاں اس کی پاک اولاد پر اور اس کے سچے ساتھیوں پر۔ محرم کا زمانہ نزدیک آنے والا ہے۔ ہر ذہن میں کربلا کا ایک تصور ابھرتا ہے۔ خاص طریقے سے ہندوستان کے اندر کوئی بھی قوم ایسی نہیں کہ جو کربلا کے نام سے یا محرم سے ناآشنا ہو۔ محرم کا چاند دیکھا، عزا خانے آباد ہوئے، رونے و ماتم کی آواز شروع ہوئی، سبیلیں لگ گئیں، ننگے پیر سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ایک قوم حسین حسین کہتی ہوئی راہوں سے گزر جاتی ہے۔ صدیاں ہو گئے، جگ بیت گئے، بھارت کی فضاؤں میں حسین کا نام اتنا سرسبز و شاداب ہے جیسے کسی زرخیز زمین کے لیے سبزہ زار۔ لیکن بہت کم لوگ کربلا کی حقیقتوں سے واقف ہیں۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی تھی، جیسے ہر مذہب اپنی جنگوں کو یاد کرتا ہے، اپنے ہیرو کو یاد کرتا ہے اور برے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ رام سے محبت، راون سے نفرت، حضرت موسیٰ سے محبت، ان کے مخالفوں سے نفرت۔ ہر مذہب کے اندر یہی حق اور باطل کی جنگ ہے، وہ مذہب جو آسمانی مذہب ہے۔ لیکن کربلا ایک مختلف ایک نہج ہے، ایک بالکل الگ راستہ ہے ضرور یہ حق و باطل کی جنگ، مگر بنیاد کس چیز کے اوپر ہے دیکھنا یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم انسان کی ایک انسٹنکٹ اور فطرت کا ایک تقاضا جس کا نام ہے خوف۔ بنانے والے نے یہ خوف اس لیے پیدا کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ یہ پوری دنیا کی رنگینی، یہ آباد دنیا، اس کے پیچھے ایک خوف ہے۔ ہوائیں کہیں ہمیں پریشان نہ کرے تو مکان بنایا، گرمی ہمارے جسم کو نقصان نہ پہنچائے لباس بنایا، کہیں ہمارے بچے بھوکے نہ مر جائیں، اس خوف کی بنا پر ہمارے بازوؤں میں شکتی اور طاقت اور پاور پیدا ہوا۔ یہ ہر انسان جو آپ کو عمل کرتا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک حد تک خوف ہے۔ یہی خوف تھا کہ جس نے کسان کو زمین میں دانہ بوجھنے کے لیے مجبور کیا۔ بچے کیا کھائیں گے اگر وہ محنت نہ کرے گا؟ تو خوف اس دنیا کو سنوارتا ہے اور خوف ہی نے اس دنیا کو بگاڑا ہے۔ جب یہ ہیومن انسٹنکٹ دیٹ از فیئر، خوف، جب ایک ہوشیار انسان، پولیٹیکل لیڈر انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ پبلک کے دل میں بھے، ڈر، خوف، فیئر ہے، تو اس سے اگر وہ فائدہ اٹھا لے کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تم ہمارے آگے اپنا سر جھکا لو، تمہیں گھر سے نکال دیں گے ورنہ ہمیں اپنا نیتا مانو، تمہارے بچوں کو قتل کر دیں گے اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا، تمہاری جان، مال، اولاد، وطن، یہ سارے چیزیں وہ ہیں ڈر اور بھے جو کریٹ کیا جاتا ہے۔ پولیٹکس ڈیپینڈ ہی کرتی ہے فیئر کے اوپر۔ اگر فیئر نہ ہوتا انسان کی ہیومن انسٹنکٹ میں تو کبھی آج یہ سیاست کے چراغ نہ جلتے۔ سیاست کے دیپ جب ہی جلتے ہیں جب انسان کے دل میں ڈر بیٹھتا ہے۔
سیاست ڈراتی ہے، انسان ڈرتا ہے، اور جب انسان ڈرتا ہے، جب فیئر پیدا ہوتا ہے تو سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، جب من میں بھے ہو تو سرکشا آگے آ جاتی ہے۔ یہی سیاست ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا انسان کہ یہ ڈر کس نے پیدا کیا، یہ سوچتا ہے کہ سرکشا کس نے پیدا کی، خوف کون دلا رہا تھا یہ نہیں دیکھتا، مدد کے لیے کون آیا یہ انسان دیکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حکومتیں ڈر اور خوف پیدا کرتی ہیں، سیاست آگے بڑھتی ہے۔ ہندوستان کیوں ڈیوائیڈ ہوا؟ خوف کی بنا پر۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ ہندو تمہیں کھا جائیں گے، لہذا اپنا اور دیش بنا کے زندگی گزارو۔ ہندوؤں سے کہا گیا کہ یہ 700 برس سے راجا تھے، یہ پھر پاور میں آ جائیں گے تو پھر تم کو غلام بنائیں گے، لہذا ان کو دور رکھو۔ اس طریقے سے دونوں کے دل میں خوف پیدا کیا گیا تو ملک تقسیم ہوا۔ رشیا کیوں ٹوٹ گیا؟ اس لیے کہ ریگن نے اسٹار وار سے اتنا ڈرایا کہ رشیا آسمان کو دیکھتا رہا، پوری زمین گیہوں سے خالی ہو گئی، دنیا بھوکے مرنے لگی۔ تو یہ ڈر کیا چیز ہے؟ یہ خوف ہے۔ اسی طریقے سے آج کوئی بگ پاور اگر خوف پیدا کر دے عربوں کے دل میں کہ یہ دیش تمہیں کھا جائے گا، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو وہ ساری اپنی پونجی امریکہ کے پاس رکھ دیں گے، حضور اس کو بچائیے۔ اب اپنی کنڈیشن کے اوپر وہ بچاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جو پولیٹکس گیم کھیلتی ہے اس کی بنیاد ہے ڈر، خوف۔ اگر انسان کے دل کے اندر ڈر اور خوف نہ ہو تو پھر کبھی سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نمرود ایک بادشاہ تھا، اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں خدا ہوں۔ یہ کیسے دنیا نے کیوں اسے خدا مان لیا جبکہ اس کے بھی آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، کھاتا پیتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں، وہ غلاموں کے ذریعے کھاتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے پنکھا کر لیتے ہیں، وہ جب تک نوکر پنکھا نہ کریں اس کو ٹھنڈی ہوا نصیب نہیں ہوتی۔ تو نمرود کیا تھا؟ ایک زندگی تھی جس نے ڈرایا کہ اگر تم مجھ کو انداتا نہیں مانو گے، مجھے بھگوان نہیں کہو گے، مجھے ایشور تسلیم نہیں کرو گے تو میں تم کو قتل کر دوں گا، بچے تمہارے ذبح ہو جائیں گے، وطن سے نکال دوں گا، تمہاری پونجی دولت سب چھین لوں گا۔ تو جب انسان ڈرتا ہے تو ڈر کی بنا پر وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے جو پولیٹکس، سیاست یا پاور کہلوانا چاہتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیا خدا نمرود کے خلاف فرشتے بھیجے کہ جو اس کا گلا دبا دے؟ فیرو اپنے آپ کو کنگ کہتا تھا، سن سورج دیوتا کا بیٹا۔ تو یہ سورج بنسی، چندر بنسی کیا تھا؟ ڈرانا کہ میں بھگوان کی طرف سے آیا ہوں، میں آسمان سے آیا ہوں، تم مجھے بھگوان نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ پروہت ساتھ ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگتا ہے۔ زندگی سے سہمی ہوئی انسانیت اپنی حیات کی خاطر، بچوں کی خاطر، وطن کی خاطر، پونجی کی خاطر وہ سب کچھ کہہ دیتی ہے جو سیاست کہلوانا چاہتی ہے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ صبح کو میرے بچوں کو کھانے کو مل جائے اور سونے کے لیے چھت مل جائے۔ یہ غریب کی فکر ہوتی ہے، یہ عوام الناس کی ایڈیالوجی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح روٹی ملتی ہے کیا کہہ کے عام پبلک اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا کرتی۔ تو جتنے بھی ہیومن ہسٹری کے اندر آپ کو ایسی طاقتیں، بگ پاورز ملیں گے، شکتی، مہا شکتی، جو پبلک کے اوپر اپنے آپ کو بھگوان کہہ کے، خدا کہہ کے، معبود کہہ کے سجدے کرواتے تھے۔ پبلک نے ان کو خدا کیوں کہا؟ ڈر کی بنا پر، خوف کی بنا پر۔ اب خدا کیا کرے ایسے موقع پہ؟ کیا لشکر بھیج کے فرعون کا گلا دبا دے؟ کیا نمرود کو حیات سے محروم کر دے، زندگی چھین لے، ختم کر دے؟ بہت آسان کام ہے۔ خدا کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ ایک آرڈر کرے، آف، لائٹ آف، ختم ہو گیا معاملہ۔ نہ نمرود ہو، نہ فرعون ہو، نہ راون ہو، نہ کوئی اور۔ لیکن مسئلہ نمرود کو ختم کرنے کا نہیں ہے، فرعون کو قتل کرنے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے وہ جو پبلک کے دل میں خوف ہے، فیئر، اگر وہ فیئر باقی رہا اور فرعون مر گیا
تو پھر یہ ڈری ہوئی پبلک پھر ایک اور فرعون کو جنم دے گی۔ نمرود کو ہم نے مار ڈالا اور پبلک کے دل میں پھر ڈر رہا، خوف رہا، تو یہ ڈری ہوئی پبلک پھر ایک فرعون کو جنم دے گی۔ تو خدا کا کام بس یہی روز رہ گیا کہ وہ اوپر سے پاور بھیجے، دنیا میں فرعون کو گلا دباتا پھرے۔ یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ جو ریلیجن کی جو اسپرٹ ہے خدا کی، وہ اس کے خلاف ہے۔ ڈر کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ انسٹنکٹ ہے، انسٹنکٹ کبھی کوئی بری چیز نہیں ہوتی، مگر جب انسٹنکٹ کا مس یوز ہو تو وہ بری چیز ہو جاتی ہے۔ پیاس، بغیر پانی کے ہم زندہ نہیں گزار سکتے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے، مگر کیسے پانی کی ضرورت، کتنے پانی کی ضرورت، یہ انسان کا اپنی دماغ ہے۔ تو اگر پینے کے لائق پانی ہے تو زندگی دے گا، لیکن اگر ڈوبنے کے لیے دریا ہے تو یہی پانی موت دے دے گا۔ آگ بڑی اچھی چیز ہے، یہ نہ ہو تو کھانے کیسے پکے، پھل کیسے پکے، لیکن اگر آگ کھانا پکانے کے لیے ہے اتنی ہی کوانٹٹی میں تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر جل مرنے کے لیے ہے تو جنگلوں کی آگ بجھائی نہیں جاتی، اور بستیوں کے دھوئیں سے انسانوں کو بچایا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈر اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ انسان اللہ سے ڈرے اور کسی اور سے نہ ڈرے۔ بخشونی، تم مجھ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھگڑا یہی ہوا کہ اگر خدا اس فیئر کو، انسٹنکٹ کو لے لے تو یہ پرفیکشن آف ہیومن بینگ، پرفیکشن آف لائف افیکٹڈ ہوتی ہے۔ ایک کوالٹی لے لی اس نے۔ پرفیکشن کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خوف دیا جائے جیسے بھوک دی جائے، چونکہ بھوک سے ہنگامے ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے، لہذا بھوک واپس لے لی جائے۔ یہ پرفیکشن کے اصول کے خلاف ہے۔ بھوک بھوک رہے اور انسان غلط چیز نہ کھائے، حرام نہ کھائے، یہی سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ پیاس پیاس رہے اور آدمی غلط پانی نہ پیے، یہی سب سے بڑی کوالٹی کی بات ہے۔ نیند نیند رہے مگر ڈیوٹی آور میں نیند نہ آئے، یہی سب سے بڑی کوالٹی کی بات ہے۔ خوف خوف رہے مگر خدا سے ڈرے، خدائی سے نہ ڈرے۔ اگر انسان خدائی سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہی انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ مذہب خوف پیدا کرتا ہے مگر اس کے مس یوز کو روکتا ہے۔ ان سے مت ڈرو، ولا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو۔ یعنی خوف کو خدا نے ختم نہیں کیا، خوف کا پراپر یوز ہے۔ خوف اگر مینٹیننس کے لیے، خوف اگر زندگی کو بچانے کے لیے تو یہ دفاع، ڈیفینس ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی ڈر رہا ہے آدمی کالے کوے سے، کالی بلی سے، مانا جانا یعنی کیا ہو جائے گا، تو پوری دنیا تو انسان سے ڈر رہی ہے، یہ بیوقوف انسان دنیا سے ڈر رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر جانور انسان سے ڈرتا ہے، مگر جب انسان بیوقوف بنتا ہے تو یہ جانوروں سے ڈرنے لگتا ہے۔ آگے مت جانا، وہ کالی بلی گزر گئی ہے، ارے کالی بلی کے گزر جانے سے تمہارا راستہ کیوں رک گیا؟ مگر صدیوں سے ہمارے دماغوں میں ایک بھے، خوف بٹھایا گیا ہے کہ یہ کالی بلی جب گزرتی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یہ کالا کبا بول رہا ہے تو یہ مصیبت آتی ہے، چندرما کے پھول چندرما ہو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ ڈر ہے، خوف ہے کہ جو انسان کی کوالٹی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، چلا جا رہا ہے، بلی آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو ایکسیڈنٹ ہونا تھا، جیسے بلی گزری، لیکن اس کے بعد یہ سوچ رہا ہے کہ کالی بلی کے گزرنے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ایک عجیب و غریب بات۔ تو اس طریقے سے بہت سے ڈر اور خوف سماج نے لوک کہانیوں کے ذریعے ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیے ہیں۔ بیوقوف مائیں
بچوں کے دلوں میں خوف ڈال دیتی ہیں، وہ اندھیرے میں کالا آ رہا ہے، وہ ڈر جائے گا۔ اگر یہ فیئر اس کے سب کانشس میں بیٹھ گیا تو زندگی بھر کبھی یہ ایک مکمل اور کامل انسان، پرفیکٹ انسان نہیں بن سکتا۔ تو لہذا یہ پورا سسٹم جو یونیورسل سسٹم ہے، اسے انسان سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا چہیتا ہے، یونیورسل ہیرو ہے، زمین و آسمان کو پار کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی عقل لگتا ہے، سارے رسول اس کی ہدایت کے لیے آئے۔ تو اگر کسی گلی کے کسی آدمی سے کسی پولیٹیکل لیڈر کے ریلیشن ہو جائیں، ہم گھبرانے لگتے، نیتا جی کا دوست ہے، پولیس تھراتی ہے، نیتا جی کا دوست ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا یہ جانتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ انسان کالی بلی سے، کالے کوے سے، بجلی ڈری اور یہ ڈر گیا۔ تو ڈر اچھی چیز ہے اگر زندگی بنانے کے لیے، اور ڈر بری چیز ہے اگر زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان نے ڈر کا مس یوز کیا، اور خوف جو اللہ نے بنایا تھا انسان کی زندگی کے لیے، اس خوف کو ہائی جیک کر لیا نمرود نے، فرعون نے، یزید نے، حامان نے، راون نے۔ اس خوف کو اپنے مٹھی میں لے کے انسان کو ڈرایا، اور انسان ڈرتا گیا، اتنا ڈرا کہ جان دینے کے بعد بھی یہ ڈرتا رہا، عزت دینے کے بعد بھی یہ ڈرتا رہا، اولاد دینے کے بعد بھی یہ ڈرتا رہا۔ حد یہ ہو گئی، ڈرتے ڈرتے اتنا ڈرا کہ اپنے آپ کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم تھی، فرعون کا زمانہ تھا۔ یہ کبھی بنی اسرائیل حضرت یوسف کے زمانے سے مصر گئے تھے، یہ واقعی رولنگ پاور تھا، رولنگ پارٹی تھی۔ اس کے بعد اپنی کوالٹی یہ لوگ کھوتے چلے گئے، اور ایک نئی نسل قبطیوں کی ابھری، اور وہ اپنے آپ کو فیرو آف ایجپٹ کے نام سے ہم نے پکارنا شروع کیا۔ انہوں نے ڈر پیدا کیا، اور جب ڈر پیدا کیا تو ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفا منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون بہت پاور حاصل کیا تھا، اس نے بہت اونچی چیز بن گیا تھا، علا فی الارض، زمین کے اوپر بڑی ایک طاقت تھی۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ فرعون کب بنتا ہے؟ جب یونٹی کو توڑ دے اور قوم الگ الگ بن جائے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول برٹش پالیسی نہیں تھی، یہ فاؤنڈر نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو ضعیف ہو گئی، کمزور، ویکنیس آ گئی اس میں۔ جب کوئی قوم یونٹی کھو دیتی ہے تو ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے، جب ٹکڑوں میں بڑھ جاتی ہے طاقت ختم ہو جاتی ہے، جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ان کو مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرعون مردوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو زندگی دیتا تھا، ان کو زندہ رکھتا تھا اپنے عیاشی کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ تو یہ فرعون کیوں بنا؟ ڈویژن کی بنا۔ اس نے اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا، 12 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اونچ نیچ۔ اور جب بڑھ گئے تو یہ ہر ایک ڈرنے لگا۔ جب ہر ایک ڈرنے لگا تو اگر یہ متحد ہو جاتے تو کیوں ڈرنے کی ضرورت تھی؟ الگ الگ ہوئے تو ڈر پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا تو قتل ہونے لگے۔ جب قتل ہونے لگے تو کسی قوم پر مصیبت کی گھڑی جب آتی ہے جب ظلم کو قبول کر لیتی ہے، ٹوٹل سبمیشن ہو جاتا ہے ظلم کے خلاف، ان میں اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سرنڈر ہو جاتے ہیں۔
کہ ہم قتل کر رہے ہیں کہ قتل کر دو اندھا. تو جب ڈر آگے بڑھ جانے لگتا ہے تو جینے کی تمنا، حیات کی خواہش، سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. تو خوف وہ ہے جو شوق ختم کر دے جینے کا، پھر وہ جانوروں کی طرح ان کا استعمال ہوتا ہے. نہ ان کا کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ ان کی تہذیب ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں. جب ہندوستان میں آریہ ہے تو کیا یہاں جو ڈرائیور لوگ تھے ان کا کوئی کلچر نہیں تھا، ان کی تہذیب نہیں تھی، ان کا مذہب نہیں تھا، عبادت خانے نہیں تھے. لیکن جب باہر کی طاقت سے آ کے وہ دب گئے، اور یقیناً جب ہی دبے ہوں گے کہ جب کوئی ان کے پاس پاور نہیں ہوگا، الگ الگ بکھرے ہوئے ہوں گے، کچھ گاؤں ادھر، کچھ گاؤں ادھر، کچھ گاؤں ادھر. یہ آئے آرین، یہ ویل ٹرینڈ آرمی تھی، مہذب لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے، ان کے پاس کانسٹیٹیوشن تھا، قانون تھا، کتابیں تھیں، مذہب کو مانتے تھے. انہوں نے حملہ کیا اور پنجاب اور سندھ سے نکالتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. جن میں ہمت تھی وہ لڑتے رہے، مرتے رہے. جو لڑ نہ سکے وہ بھاگ گئے آسام، دکن، مدراس کے علاقے میں، اڑیسہ چلے گئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو ریزسٹنس نہیں کر پائے، جو رہ گئے وہ اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا. جب سرنڈر کر دیا تو برسوں کے ظلم کے نتیجے میں نہ ان کا کوئی کلچر رہا، نہ کوئی تہذیب رہی، نہ کوئی مذہب رہا، ختم ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اچھوت کہلانے لگے. جو کل ایک پاور تھا، ٹکڑے ہونے کے بعد ڈر کی وجہ سے، خوف کی بنا پر اچھوت ہو گئے. میں ایک مرتبہ پیسنجر ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک ہریجن ٹکٹ لے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا جگہ ہے، سیٹ خالی ہے، بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ کیا ٹکٹ نہیں تھا؟ کیا اس کا حق نہیں ہے؟ کیا جگہ نہیں تھی؟ ہے. مگر جب صدیوں سے ڈر بیٹھتے بیٹھتے بیٹھ جاتا ہے روح میں، آتما میں، تو زندگی کا حق لینے کو جی نہیں چاہتا، وہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے. جب کوئی قوم ظلم پہ راضی ہو جاتی ہے وہ انسان نہیں کہلاتی، پھر اس کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں رہتا، اور نہ دنیا ان کو جینے کا حق دیتی. وہ جانوروں کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں. تو لہذا اصل چیز اس دنیا میں ہے ڈر. جب وہ ڈر کسی کے دل میں بٹھا دیا جاتا ہے تب مذہب، کلچر، تہذیب، تمدن، اخلاق، حیا، سب کچھ آدمی بیچ دیتا ہے، عزت دے دیتا ہے، اولاد دے دیتا ہے، صرف چند روٹیوں کی خاطر. رہنے کے لیے مکان چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، بس یہ چیز ہے. جب یہ قوموں کا مقدر بن جاتا ہے تو وہ خدا جو خالق ہے زندگی کا، وہ ہدایت بھیجتا ہے ابراہیم کی شکل میں، موسیٰ کی شکل میں. تو ابراہیم و موسیٰ کیا کریں؟ کیا فرعون کا گلا کاٹ دیں؟ نمرود کو ختم کر دیں؟ نمرود کے بعد ایک اور نمرود پیدا ہوگا، فرعون کے بعد پھر فرعون پیدا ہوگا. تو اوپر سے آنے والا فرعون کو جیتا رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، لیکن قوم کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے. جناب موسیٰ کا آپریشن کیا تھا کہ یہ زرخیز زمین میں مصر میں رہتے رہتے گیہوں کھانے کے عادی ہو گئے، عزت بیچ کے گیہوں کھاتے ہیں، مذہب بیچ کے روٹی کھاتے ہیں. ان کو اس کلچر سے نکالو اور اسے سرائے سہنا کے تپتے ہوئے جنگلوں میں لے جا کے ڈال دو. تو جو عیش و آرام جس کلچر کے وہ لوگ عادی ہو گئے تھے، جب کوئی قوم کلچر میں گھل جاتی ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی. گلیوں میں بیٹھ کے چائے خانوں پہ جو چائے پینے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ فاقہ گوارا کر لیں گے مگر اس گلی کے نکڑ کو نہیں چھوڑیں گے. ساری ساری رات بیٹھے ہوئے گپ شپ، ماسکو سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے جاپان اور جاپان سے لے کے چائنا تک وہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ وہ اس کلچر کے عادی ہو گئے، ان کے دل میں کوئی اپنے لیے تمنا نہیں ہے، وہ دوسروں پہ تبصرہ کر کے اپنے دل کو شانتی اور اپنے دماغ کو سکون پیدا کرنے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کلچر سے نکالا جو عیش و آرام کے وہ عادی جس کو عیش کہتے تھے، نہ مزے میں روٹی سے ملتی ہے گیہوں کی، کیا بات ہے غلامی، اگر وہ بیٹے کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، مرنا تو سب کو ہے، وہ لڑکی اٹھا لی فرعون نے، ارے تو اٹھتی رہتی ہے، اس میں کیا رکھا ہے۔ تو آدمی خود ڈائلگز بول بول کے اپنے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کے اس ظلم و شکنجے سے، اس کلچر سے نکالنے کے بعد انہیں تپتے ہوئے صحراؤں میں جو برسوں کی گرد جمی ہوئی تھی، جو برف دماغوں پہ جم چکی تھی، وہ صحرا نوردی کی تپش نے، صحراؤں کی دھوپ نے اس برف کو پگھالنا شروع کیا۔ کچھ مرے ہوں گے، کچھ زندہ رہے ہوں گے، کچھ بیمار ہوئے ہوں گے، نبی ساتھ ساتھ، رسول پہلو میں، لہذا جن کے اندر جینے کی نئی تمنا پیدا ہوئی موسیٰ کے ساتھ تھے، جنہیں فرعون کا زمانہ یاد آتا رہا، وہ بھاگنے کی فکر کرتے رہے۔ آخر وقت تک جناب موسیٰ کے یہی بتایا جناب موسیٰ نے، پورا جو قرآن مجید میں تبصرہ ہے وہ کیا کہ انہیں دشواریوں سے نکالا، لے کے چلے، سامنے ریڈ سی تھا، سمندر سامنے، فرعون نے پیچھے سے حملہ کر دیا، آگے سمندر۔ اس قوم کو آرگنائز کیا تھا موسیٰ نے، ٹرین کیا تھا موسیٰ نے، تعلیم دی تھی موسیٰ نے، برسوں کی تعلیم ذرا سی دیر میں ہوا ہو گئی فرعون کے لشکر کو دیکھ کے۔ وہ دبا ہوا خوف جو موسیٰ نے دبا دیا تھا، فرعون کے لشکر کو دیکھ کے وہ پھر ابھر آیا، اور وہ کہتے ہیں موسیٰ بچاؤ فرعون سے۔ موسیٰ نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، کہا سمجھنا سامنے لشکر پیچھے، بچیں گے کہا؟ سمندر کا ڈر، لشکر کا خوف، انسانیت پس گئی، اور پھر جو جانور تھا وہ سامنے آ گیا۔ موسیٰ بچاؤ ورنہ پکڑ کے تم کو فرعون کے حوالے کر دیں گے کہ یہ ہمیں بہکائے لیے جا رہا تھا۔ تو جو ہدایت کرنے والا ہوتا ہے اس کی جان کتنی خطرے میں ہوتی ہے اپنی ہی قوم سے۔ جس قوم کو موسیٰ نے عزت دی، آبرو دی، وقار دیا، وہی موسیٰ کو پکڑ کے فرعون کے حوالے کر رہی تھی، یہ ہمیں بہکا رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے کسی دبی ہوئی قوم کی مینٹیلیٹی کہ وہ اپنے رہبر کو، اپنے محسن کو دشمن کے حوالے کر دینے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب ڈر رہے تھے فرعون کے لشکر سے، صرف موسیٰ کا دل مطمئن تھا خدا کی مدد سے۔ قدرت کی مدد بھی شروع میں نہیں آتی، وہ امتحان لیتی ہے طبیعتوں کا، وہ جانچتی ہے ایمان کو، وقت کی ڈھیل دے کے قدرت جاننا چاہتی ہے کہ مصیبتوں میں کتنے قدم ہیں جو جمے رہتے ہیں، اور کون ہے جو بادلوں کی گھر گھرت سن کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا قدرت نے بھی انتظار کیا کہ جب تک فرعون کا لشکر سر پہ نہ آ گیا، موسیٰ نے سمندر میں راستہ نہیں بنایا۔ لیکن ڈر رہی تھی قوم اور مطمئن تھے موسیٰ۔ مطمئن کس بات پہ تھے؟ کہ جس نے زندگی دی ہے، وعدہ کیا ہے، وہ ضرور مدد کرے گا، اور اگر مر جانا ہی ہے تو موت بھی کیا بری چیز ہے اگر خدا چاہے ہماری موت کو۔ یہ ہے مذہب جو تصور پیدا کرتا ہے، خدا مدد کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، اور اگر مدد نہ کرے تو اسی میں ہماری بھلائی ہوگی کہ ہم مارے جائیں تاکہ آنے والی نسلیں نئی زندگی حاصل کر سکیں۔ ہماری موت کی گرد ہی سے ایک نیا قافلہ اٹھے گا، یہ تصور مذہب پیدا کرتا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ پار ہو گئے، قوم بھی ساتھ چلی گئی۔ اب جناب موسیٰ یہ کہنے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کوہ طور کے اوپر، فرمان الہی مجھے ملے گا، 30 دن میں آ جاؤں گا۔ 30 دن سے بعد کچھ ڈیلے ہو گئی، 10 دن زیادہ گزر گئے، قوم کو یہ پیریڈ ہی کافی تھا گمراہ کرنے کے لیے۔ کیا موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ 10 دن میں قوم بگڑ جائے گی؟ کیا خدا کو معلوم نہیں تھا
کہ جیسے ہی نبی جائیں گے یہ قوم گمراہ ہو جائے گی، معلوم تھا، مگر مثالیں قائم کرنی تھی کہ تھکی ہوئی قوم جو برسوں خوف اور فرعون کی ظلم میں پڑ چکی ہو، اس کو کسی ایک بات کے اوپر قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، صدیاں لگتی ہیں، برسوں لگتے ہیں، تب کہیں جانے کے بعد ہدایت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ صرف 10 دن کے مسئلے میں آنے کے بعد قوم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا، اور پھر وہی فرعون کے زمانے کے خدا یاد آنے لگے۔ کہا کہ فرعون کے زمانے میں جس کو ہم پوچھتے تھے اسے پوچھ لو، خود موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ جیسے فرعون کے زمانے میں خدا تھے ایک تم بھی بنا دو تاکہ ہم اس کی پوجا کرنے لگیں۔ نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو روشنی ہے اللہ کی طرف سے، اس روشنی سے کہتے ہیں اندھیرے پھیل جائیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ ایک نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اتنی محنتوں کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے، مگر کسی دور کا نبی افسوس تو کرتا ہے مگر تھکتا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تم سے عاجز آ چکا ہوں، میں کچھ نہیں، وہ پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، ڈر اور خوف نکالنے کی۔ تو جناب موسیٰ ہو یا نمرود کے سامنے ابراہیم اور فرعون کے سامنے موسیٰ، ڈری ہوئی قوم کا آپریشن یہی ہے کہ فرعون کو مارا نہ جائے، قوم کو بے خوف بنایا جائے۔ نمرود کو مارنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، نمرود کی قوم کو بے خوف بنا دیا جائے، جو یہ کہہ دے یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ جس دن قوم اٹھ کھڑی ہوئی فرعون بے موت مارا جائے گا۔ جس دن قوم نے ڈرنا چھوڑ دیا اس دن نمرود جی نہیں سکتا۔ اسلام کی تاریخ اور کربلا کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کا دین، رسول کا مذہب، آخری پیغام، جہاں مذہب کو قدرت مکمل کر دے، وہاں کام جو نبیوں سے لیا گیا خدا نے وہ کام نبی کے بیٹے سے لیا گیا جس کا نام امام حسین۔ امام حسین کا مشن کیا تھا؟ چھوڑیے آپ امام حسین کا مشن بعد میں پتا چلے گا، یزید کا مشن کیا تھا؟ خوف، ڈر، اتنا خوف پیدا کرو مدینے والوں پر، مکے والوں پر کہ یہ ڈر جائیں، سہم جائیں، اور سہم کے وہ سب کچھ کہنے لگے جو میں چاہتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے والے اتنے ڈر گئے فرعون سے، اپنے زمانے کے فرعون سے، یزید سے، کہ جس وقت یزید نے اپنے گورنر ولید کو آرڈر کیا کہ تم امام حسین سے بیعت لے لو کہ امام حسین کو سویکار کر لیں کہ یزید خلیفہ ہے، تو اتنا ڈر تھا مدینے کے اوپر یزید کے لشکر کا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا ہے کہ میں اس مدینے میں نہیں رہتا، کیوں نہیں رہتا؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یزید کا لشکر مدینے پہ حملہ کر دے۔ چلیے ایک بات ہوئی، پھر کیا ہوا؟ امام نے یہ جملہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یزید کا لشکر مدینے میں خون بہائے، میں نانا کا شہر کو خون سے تر ہونے نہیں دیتا۔ یہ امام حسین کا جملہ نہیں تھا، ایک ٹیسٹ تھا، ایکسپریمنٹ، کہ اگر یہ قوم مردہ ہے تو خون کا نام سن کے چپ ہو جائے گی، اور یہ قوم زندہ ہے تو تڑپ کے کہے گی مولا نبی کے بیٹے ہماری زندگی میں کون خون بہائے گا؟ یزید لشکر سے حملہ کرتا ہے کرے، آپ کو ہم مدینے سے نہیں جانے دیں گے جب تک ہمارا ایک ایک بچہ نہ مارا جائے، ہم آپ کو مدینے سے نہیں جانے دیں گے۔ امام حسین اپنا سفر تیار کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، گرمی ہے، لوئیں ہیں، امام کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام نے لشکر نہیں لیا، ایک فیملی کے جو ممبر تھے ان کو لیا، جیسے علی اصغر
علی اصغر کی کیا عمر ہوگی جو 10 رجب کو پیدا ہوا ہو؟ وہ کتنے دن کا ہو سکتا ہے محرم کے اندر؟ تو لہذا 28 رجب کو جانے والا بچہ جس کی عمر مشکل سے 17-18 برس کی ہوگی، یہ موسم باہر نکلنے کا نہیں. ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، ان کو دیکھنے کے بعد بھی مدینے کے وہ لوگ جو مسلمان تھے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، نبی کو اپنی آنکھوں سے امام حسین کو دیکھا تھا کہ نبی نے ان کو سینے سے لگایا، گود میں بٹھایا، پیار کیا، کاندھوں میں بٹھایا. قرآن مجید کی آیتیں نکل رہی آ رہی ہیں ان کی شان میں، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی کوالٹیز ممبر پہ بیان کی جا رہی ہیں. یہ میرے اہل بیت، میری فیملی، میرے لوگ ہیں، ان سے محبت کرو گے تو اصل دین ہوگا. میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک میرا قرآن جو کانسٹیٹیوشن ہے، ایک میرے آل رسول، میری اولاد ہے جو اس قانون پہ چلانے والے ہیں. یہ ساری حدیثیں مدینے کے لوگ سنتے رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ رسول اپنی فیملی، اپنے بچوں کو کتنا چاہتے تھے. اور جن کو چاہتے تھے وہ صرف یہ نہیں کہ بیٹی کے بیٹے تھے، ان میں خود کوالٹی تھی. کیونکہ بہت سے آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں اپنے نواسے سے، اپنی بیٹی کے بیٹے سے پیار ہے، اپنے پوتے سے پیار ہے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے پیار ہے، اسی طرح رسول کو بھی پیار ہوگا. اتنا پیار تو رسول کو ہوگا ہی جتنا ہے فزیکل ایک انسان کو ہوتا ہے. لیکن رسول کی ایڈیالوجی اور اسلامی قانون کسی بلڈ ریلیشن کو نہیں مانتے. نالائق بیٹا اگر ڈوب رہا ہو تو حضرت نوح کو منع کر دیا، اس کے لیے دعا مت کرنا. نبیوں کے بیٹے ڈوب گئے، خدا کو رحم نہیں آیا، اور نہ قرآن نے کہا ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا. تو کیا رسول جس حسین کو، جس حسن کو، زینب و کلثوم کو، جس فاطمہ کو پیار کرتے تھے وہ بیٹی تھی؟ داماد علی، نواسہ حسن، حسین، زینب، کلثوم، بس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ان میں وہ کوالٹی نہ ہوتی اسلام کے پروٹیکشن کی، اسلام کی حفاظت کی، جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون قدرت نے اتارے تھے تاکہ نبی کو، موسیٰ کو پروٹیکشن دے، کوآپریٹ کریں، مدد کریں، اسی طرح رسول کی فیملی، آل رسول. آل رسول کے معنی بیٹے بھی ہوتے ہوں گے، آل کو بیٹا بھی، بیٹی بھی، نواسے بھی کہلا سکتے ہیں. مگر آل رسول جب یہاں اسلام جب آل رسول کی لفظ یوز کرتا ہے تو اس کے معنی بیٹی نہیں ہوتے، نواسے داماد نہیں ہوتے. آل رسول ایک ٹرم ہے جس کو وہ لوگ کہ جو نبی کی طرح سوچتے ہوں، جن کی وچار دھارائیں رسول جیسی ہیں، جسے اسلام سے ویسا لگاؤ ہو جیسے رسول کو، جنہیں اسلام سے اتنا ہی پیار ہو جتنا رسول کو، جس کا ریلیشن اسلام سے وہی ہو جو رسول کا، کہ جب مصیبت آئے تو جیسے رسول سر سے کفن باندھ کے دین بچانے چلتا ہے، اسی طرح آل رسول بھی دین بچانے چلتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ نجران ایک یمن میں ایک ایریا تھا جہاں کرسچن کی تھیولوجیکل اسکول تھا. وہ لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے. ایک ڈیلیگیشن آیا، نبی نے سمجھایا 3 دن تک یونٹی آف اللہ، پروفیٹہڈ، ریویلیشن آف قرآن مجید. 3 دن تک رسول سمجھاتے رہے مگر بات نہیں بنی. تب قرآن مجید نے ایک آرڈر کیا نبی کو کہ یہ ویسے نہیں سمجھیں گے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.
میرے نبی بہت ہو گیا، بہت سمجھایا تم نے، اب تم ایک کام کرو کہ ان سے یہ کہہ دو کہ تم اپنے بچے لے آؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے کریکٹر نفس لے کے آؤ، ہم بھی اپنے نفس لے کے آتے ہیں، اپنے دوست جن پر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے فیصلہ چاہیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ جو جھوٹے ہیں ان پہ عذاب نازل ہوگا، آگ برسے گی، جو سچے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ جب یہ آیت آئی تو نبی بہت سی عورتیں لے جا سکتے تھے، بہت سے بچے لے جا سکتے تھے، بہت سے دوست لے جا سکتے تھے، نفس، کریکٹر، جو بھی آپ کہہ لیں، مگر قرآن کے حکم کے تحت نبی صرف 2 بچے لے گئے، حسن اور حسین۔ ایک عورت کو لے کے گئے، فاطمہ الزہرا، ایک نفس، اپنا بھائی علی۔ نبی یہ بتا دینا چاہتے ہیں، قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جن کو نبی محبت سے سینے پہ سلاتے، پیار کرتے ہیں، کاندھوں پہ رکھتے ہیں، وہ بلڈ ریلیشن کی بنا پر نہیں ہے، ان کی کوالٹی کی بنا پر، فیتھ کی بنا پر۔ اگر یہ کوالٹی نہ ہوتی تو قرآن کے حکم سے یہ 2 ہی بچے کیوں جاتے؟ بہت سے بچے آتے۔ ایک ہی عورت کیوں جاتی؟ بہت سی عورتیں جاتی۔ ایک ہی نفس کیوں آتا؟ بہت سے نفس آتے۔ اس کے معنی ہے کہ آل رسول، اہل بیت، قرآن جن کو کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اسلام پہ مصیبت پڑے تو جس طرح رسول اٹھ کھڑا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیز کی بنا پر، اسی طرح آل رسول اپنی ڈیوٹیز کی بنا پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی واسطے قرآن مجید میں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو آل محمد کی لفظ استعمال ہوتی ہے۔ نماز جو صرف ورشپ اللہ کی عبادت ہے، اس نماز سے کوئی دنیاوی ریلیشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا رشتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر ہم مسلمان جب نماز ختم ہونے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رحمت نازل کر محمد پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر۔ تو آل محمد کا کہ لفظ کا نماز میں یوز ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بیٹی کی بنا پر یا نواسوں کی بنا پر نہیں، بلکہ ان میں کوالٹی وہ تھی کہ جو اسلام کے پروٹیکشن کے لیے قدرت نے ان کو پیدا کیا تھا، ورنہ ان کا ذکر کبھی نماز میں نہ ہوتا۔ جب ان کے اندر ایک ہی جیسی کوالٹی تھی کہ اسلام کو بچائیں گے، تو اب اسلام کو کس طرح بچایا جائے، ان کی عمل میں اور رسول کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ جو رسول کی پالیسی ہوتی ہے اسی کو یہ اڈاپٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یزید کے مسئلے میں امام حسین نے جو قدم اٹھایا وہ رسول کے منشا کے مطابق تھا، رسول کے منشا کے مطابق۔ اسی واسطے ایک مرتبہ امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے تو فرزدق was a very famous poet of that time. He asked امام حسین علیہ السلام کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا جانا ضروری ہے۔ کہ کیا کوفیوں کے بنا پر جا رہے ہیں؟ تو کوفی کبھی آپ کے وفادار نہیں ہوئے۔ I know that، میں جانتا ہوں۔ پھر جاننے کے بعد آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میرے لیے یہ حکم رسول ہے۔ امام حسین کا یہ کہنا میرے لیے یہ حکم رسول ہے، اس کے بعد وہ فرزدق خاموش ہو گیا۔ اس کے معنی ہے کہ امام حسین کی جو پالیسی ہے کربلا کے سلسلے میں، وہ کوئی ان کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہے، امام حسین کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ امام حسین کی یہ پوری پالیسی وہ ہے جو آرگنائز ہوئی رسول کی طرف سے، اور رسول کی یہ وہ پالیسی ہے جو تیار ہوئی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے کربلا
صرف امام حسین کا کوئی قدم نہیں ہے، بلکہ ایک اسلام کی پالیسی تھی کہ اس آخری دین کو، آخری شریعت کو کیسے بچایا جائے، طاقت سے نہیں، ایڈیالوجی سے، نظریات سے، وچار دھاراؤں سے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے تخت پہ قبضہ کر لے، لشکر اس کے ساتھ ہو اور جاہل آدمیوں کی کثرت اس کے لشکر میں شامل ہو، خزانے چھلک رہے ہوں، وہ انسانوں کا ضمیر خرید کے سچائی کو ہمیشہ کے لیے گل کر دینا چاہے اور پھر وہ سچے انسانوں سے کہے کہ وہ اس کو خلیفہ مان لے، اس کے آگے سر جھکا لے، ٹوٹل سبمیشن جس کا نام ہے بیعت، اپنے آپ کو سپرد کر دینا کہ جو تم کہو گے، بیع تو سیل و نفس، کسی کے ہاتھوں پر اپنے نفس کو بیچنا۔ تو یہ بیع سے بنا ہے بیعت بیچنا، یعنی اپنے ضمیر کو، اپنی آواز کو، اپنی سچائی کو، اپنے ڈیزائرز کو، اپنے ولز کو، اپنے رائٹس کو کسی کے ہاتھوں پہ ہینڈ اوور کر دینا۔ اسلام نبی اور معصوم کے ہاتھوں پر بیعت کرواتا ہے، اس لیے کہ معصوم نبی کسی سے بیعت لے کے اس کا حق ختم نہیں کرتا، اس کا حق بچاتا ہے۔ لہذا اب اگر یہ بیعت ایک ٹریڈیشن بن جائے اور ایک جابر سلطان ذل الہی حاکم وقت بن کے لشکر کے ذریعے دباؤ ڈال کے یہ کہے تم مجھے سویکار کرو، میرے ہاتھوں میں بیعت کر کے اپنے نفس کو بیچ دو، اس کے لیے دو راستے تھے۔ یا تو امام حسین سرنڈر کر جاتے اوروں کی طرح ڈر کے خوف سے جسے اور لوگوں نے، تو وہ رسول جو مباہلہ کے میدان میں لے کے گئے تھے اگزامپل بنا کے، ان کی سچائی ختم ہو جاتی کہ جس حسین کو آپ انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں کاندھوں پہ بٹھا کے، سینے پہ سلا کے، زبان چسا کے، اس حسین نے یزید سے ڈر کے بیعت کر دی۔ یہاں کہتے ہیں کہ یزید شرابی تھا، کہ کیا امام حسین شرابی کی بیعت کر لیتے؟ ظالم تھا، کیا ظالم کے ہاتھوں میں بیعت کر لیتے؟ قاتل تھا؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ امام کسی کی بیعت ہی نہیں کر سکتا۔ نبی چاہے کوئی شریف فرعون کو نہ بن جائے، ابو جہل اگر شریف بن کے آتا، یا ابو لہب نمازی متقی پرہیزگار کر کے کہتا کہ حضور آپ میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیجئے، نبی آپ ہیں اور میں مکے کا چودھری ہوں، تو کیا نبی اس کی شرافت کو دیکھ کے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے؟ نہیں۔ نبی پر حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے حکم کی اطاعت کرے، حرام۔ جیسے ہمارے لیے حرام چیزیں کھانا پینا، اسی طرح رسول کے لیے حرام ہے کہ کسی بھی وقت کے فرعون کے آگے سر جھکا دے۔ اس کی کنگڈم میں رہنا چپ اپنے حقوق کے ساتھ وہ اور بات ہے، جس میں موسیٰ رہے فرعون کے یہاں، ان کا حق، اس حق سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زمین خدا کی ہے، رزق خدا کا ہے۔ تو معصوم کسی فرعون کے زمانے میں رہ سکتا ہے، دربار میں بھی جا سکتا ہے۔ ابراہیم کسی نمرود کے پیریڈ میں زندگی گزار سکتے ہیں اس کی کنگڈم میں، لیکن اگر نمرود یہ کہے ابراہیم سے کہ تم مجھے بھگوان سویکار کرو، تو ابراہیم مر جائے گا، مگر نمرود کو خدا نہیں کہہ سکتا۔ موسیٰ فرعون کے گھر میں پلتے رہے، اللہ کی مرضی، لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ موسیٰ نے کہا کہ محلوں میں پلنا اور بات ہے، جو کچھ اس میں دیا اس کا کب کیا تھا، یہ اللہ کی نعمتیں تھی، لیکن یہ اس کا تانا دے کے مجھ سے یہ کہے کہ میں نے تم کو پالا ہے، پوسا ہے، پاور دیا ہے، عزت دی ہے، محلوں میں رکھا ہے، تم بھی مجھے انداتا کہو، بھگوان کہو، خدا کہو، مر جائے گا۔ معصوم مرنا کب حوالہ کرتا ہے کسی غیر کے آگے سر جھکانا، چونکہ وہ اللہ کا سروینٹ آف اللہ، صحیح معنوں میں عبداللہ ہے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کا عبد ہے،
عبد کے معنی ہم کچھ اور معنی میں لیتے ہیں، مگر یہ سروینٹ آف اللہ، تو جو اللہ کا سروینٹ ہو وہ کسی اور کی غلامی قبول نہیں کرتا، اور جو رسول کا بیٹا ہو وہ رسول کی مرضی کے خلاف کبھی کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول نے یہ کہا تھا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ حسین نہ ہوتا اگر میں نہ ہوتا، حسین کے پاس جو دین ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، اور حسین نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، یعنی میرا دیا ہوا دین حسین کے پاس ہے، اور حسین کا بچایا ہوا اسلام میرا اسلام ہے۔ یہ اصل چیز یہ تھی کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں وہ حسین کا، اور جو حسین نے اسپرٹ بچائی ہے اسلام کی وہ حسین کی بچائی ہوئی۔ تو اب امام حسین کے لیے بہت آسان کام تھا کہ وہ مدینے میں رہتے، گلی کوچوں میں لشکر ہوتا، چھتوں پہ بیٹھ کے جنگ ہوتی، گھروں میں پانی کے کنویں تھے، ان کے ایگریکلچر فارم علیہ رسول کے تھے، کھجوروں کے باغات، جو کے کھیت، یہ سب ان کے تھے۔ یزید کو برسوں لگ جاتے ہیں امام حسین سے کھلے ہوئے میدان میں ٹکر لیتے ہوئے، لیکن اگر یہ جنگ ہوتی تو جیسے اور جنگیں ہوئیں اس کا بھی نام جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ کربلا، لیکن ایک نئی طریقے سے جنگ لڑی گئی۔ امام مدینے والوں سے یہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، یہ میرے نانا کے شہر کو میرے خون سے تر کر دیں گے۔ امام حسین نے خون کا ذکر کیا، اپنے قتل ہونے کا ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ڈری ہوئی قوم فوراً کہنے لگی اچھا یہ آپ کو قتل کر دیں گے؟ اچھا مانا خدا اوکے۔ اگر ان میں ذرا سی بھی زندگی ہوتی تو مدینے والے اٹھ کھڑے ہوتے اور یہ کہتے تم نبی کے بیٹے ہو، ہم نے تم سے دین لیا ہے، سچائی سے حق ملا ہے، آج جو کچھ ہماری عزت، اسٹیٹس، وقار ہے وہ آپ کے جد کی بنا پر، آپ کی بنا پر ہے۔ ہمارا بچہ مارا جائے گا، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں ہسٹورین کو، ہسٹری رائٹر کو، کہ اگر ان کے دل میں ڈر نہ ہوتا تو یہ مجھے جانے سے روک دیتے۔ میں چلا، یہ روتے رہ گئے، روک رہے مولا نہ جائیے، نہیں میری جان خطرے میں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولا آپ رک جائیے، ہم جان دے دیں گے اپنی۔ چلے امام نے اپنے پیچھے ایک ہسٹوریکل فیکٹ چھوڑا کہ مدینہ کتنا ڈلا ہوا تھا، رسول کا مدینہ، جہاں قرآن نازل ہوا ہو، جہاں آواز آ رہی ہو کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے تمہارا ہم ٹیسٹ لیں گے، پریکشہ لیں گے، بھے کی بنا پر۔ جو قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ڈر سے قومیں آزمائی گئی ہیں، وہ مدینے میں قرآن پڑھا جاتا رہا، اور جس کے گھر میں قرآن اترا وہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کی عورتوں کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے تھے، کسی نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ موسم جانے کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نبی کی تصویر تھی، علی اکبر 18 برس کا جوان۔ یہ جوان بیٹے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ باپ کی دل کی محبت کو آزمایا جا سکے۔ نہ جانے کتنے باپ غلطیاں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کا فائدہ چاہتے ہیں، کہیں ہماری اولاد کو نقصان نہ ہو جائے، اولاد کے نقصان کے خوف کی بنا پر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ آدمی ڈرتا ہے اولاد کی بنا پر، ہم نے کچھ کیا تو اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے اگر سچائی بیان کی تو اولاد کا کیا ہوگا،
ہم نے حق کے لیے آواز بلند کی تو ہماری اولاد کے ساتھ بدلہ لیا جائے. جہاں اولاد خوف پیدا کر دے وہاں سچائی کہنے کے لیے زبان نہیں کھلتی. اور جو اپنے جوان بیٹے کو سینے پہ سجا کے مقتل میں لے آئے سچ بات کہنے کے لیے، وہ کتنا بڑا سچا ہوگا. جوش میں آ کے اپنے آپ کو تلواروں میں پھینک دینا یہ اور بات ہے، اور اپنے چاروں طرف اپنی جوانیوں کو سجا کے میدان میں آ جانا بڑا مشکل کام ہے. مذہب نے Holy Jesus Christ, as they believe this, he was Son of God. ایک کریکٹر ہمارے سامنے آیا کہ اس نے سچائی کی خاطر وہ کراس پہ چڑھ گیا. ماں اس مصیبتوں میں شریک نہ تھی. سچے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کے زخم کراس کے اوپر برداشت کر لیے سچائی کی خاطر. لیکن امام حسین اپنے دور کا وہ فخر عیسیٰ ہے کہ جس کے دامن میں جتنا کچھ تھا اس نے سب کربلا میں سجا دیا. اس کے ساتھ دودھ پیتے بچے تھے، وہ ان کو لے آیا. چونکہ بچوں کے خوف کی بنا پر آدمی سچ نہیں بولتا. ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ امام نے صرف ایک ہی بات رکھی، حق کا کیا ہوگا. حق زندہ رہے چاہے 6 مہینے کا علی اصغر زندہ رہے یا نہ رہے. حق زندہ رہے چاہے علی اکبر جیسا حسین بیٹا 18 برس کا رہے یا نہ رہے. حق حق ہے، چاہے اس کے بیٹے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ جائیں. وہ اپنے بھتیجے لے آیا، اپنے بھائیوں کو لے آیا، بہن کے بچوں کو لے آیا، وہ بہنوں کو لے آیا. جتنے انسان سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کو اس نے اکٹھا کر لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام حسین نے صرف سچائی کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی. اس سماج میں جو کوئی نہ نکلا امام حسین نکلتے تو بہت بڑی بات تھی. لیکن وہ خود بھی نکلا اور جتنے اس کے گھر والے تھے اس کے پاس تھے وہ سب نکل آئے. 72%. یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، مگر ہیومن ہسٹری میں یہ سچوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. اس سے زیادہ سچے دنیا کے اندر کسی میدان میں ایک ساتھ نہیں آئے. نہ ابراہیم کے ساتھ، نہ موسیٰ کے ساتھ، نہ جیسس کے ساتھ. کسی کے ساتھ اتنے سچے نکل کے نہیں آئے. جہاں زندگی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو کریکٹر آئے وہ ایک میریکل ایونٹس آف ہسٹری تھا جو ہماری نگاہوں کے سامنے آیا. لیکن مشن کیا تھا کہ جب تک کہ پبلک کے در سے ڈر نہ نکالو گے، خوف نہ نکالو گے، جب تک یہ سلسلہ ظلم کا چلتا رہے گا. امام حسین کا یہ منشا نہیں تھا کہ یزید کی گردن کاٹ دی جائے یا یزید کی کنگڈم ختم ہو جائے. ایک بات اور یاد رکھیے، اس دنیا میں حق کبھی نہیں ہارتا. نیور. اس دنیا میں باطل کبھی نہیں جیتتا. نیور. سچائی کبھی نہیں ڈوبتی اور برائی کبھی نہیں تیرتی. قرآن مجید نے برائی کی مثال دی ہے کہ بہتے ہوئے دریا پہ جس طرح جھاگ اوپر آ جاتے ہیں، یہ برائی اس طرح تیرتی ہے. کب تیرتی ہے؟ جب حق کا سہارا مل جاتا ہے. یہ پانی کے بلبلے کب تیرتے ہیں؟ جب پانی چلتا ہوا ہو. اس کے معنی ہے کہ اگر حق کا سہارا نہ لے تو باطل ایک دن زندہ نہ رہے. وما علینا